بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹوں کی اقسام کے حوالے سے ایک دلچسپ ویڈیو آخر تک سنیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ بیٹے 5 قسموں کے ہوتے ہیں۔ پہلے وہ جنہیں والدین کسی کام کو کرنے کا حکم دیں تو کہا نہیں مانتے، یہ آنکھ ہیں۔ دوسرے وہ جنہیں والدین کسی کام کو کرنے کا کہہ دیں تو کر تو دیتے ہیں مگر بے دلی اور کراہت کے ساتھ، یہ کسی قسم کے اجر سے محروم رہتے ہیں۔ تیسری قسم کے بیٹے وہ ہیں جنہیں والدین کوئی کام کرنے کا کہہ دیں تو کر تو لیتے ہیں مگر بڑبڑاتے ہوئے، سنسنا کر، احسان جتلا کر، بکواس بازی کر کے، یہ کام کر کے بھی گھاٹے میں ہیں اور گناہ کما رہے ہیں۔ چوتھی قسم کے وہ بیٹے ہیں جنہیں والدین کوئی کام بتا دیں تو خوش دلی سے کرتے ہیں، یہ اجر کماتے ہیں اور ایسے بیٹے بہت کم ہوتے ہیں۔ پانچویں قسم کے وہ بیٹے ہیں جنہیں والدین کی ضرورتوں کے کام ان کے کہنے سے پہلے پتہ چل جاتے ہیں اور یہ پہلے ہی کر دیتے ہیں، یہ خوش بخت بیٹوں کی نادر قسم ہے۔ آخری 2 قسم کے بیٹے، ان کی عمر میں برکت، رزق میں وسعت، ان کے معاملات کی آسانی، ان کے سینوں میں پڑی راحت اور وسعت کے بارے میں کچھ نہ پوچھیے، یہ تو بس اللہ اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے محسوس کر لیتا ہے، اس کا فضل بہت بڑا ہے۔ ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ اس کرم فرما کے لیے جو اس وقت اس ویڈیو کو سن رہا ہے، آپ اوپر بیان کیے گئے بیٹوں کی قسموں میں سے کون سی قسم کے بیٹے ہیں؟ بھاگ کر اپنی ماں کے سر پر بوسہ دینے سے پہلے اپنے آپ سے یہ پوچھ کر دیکھیے کہ والدین کے ساتھ بر یعنی نیکی، حسن سلوک یا راست بازی ہوتی کیا ہے؟ یہ حسن سلوک ماں یا باپ کے سر پر ایک بوسہ لے لینے کا نام نہیں ہے، نہ ہی ان کے ہاتھوں یا حتیٰ کہ ان کے پاؤں کا بوسہ لینے کا نام ہے۔ کہیں یہ کر کے اس گمان میں نہ پڑ جائیں کہ آپ نے ان کو راضی کر لیا، آپ نے رب کی رضا پا لی یا آپ نے حق ادا کر لیا۔ حسن سلوک یہ ہے کہ تو ان کے دل میں آئی ہوئی خواہش کو محسوس کرے اور پھر ان کے حکم کا انتظار کیے بغیر اس خواہش کو پورا کر دے۔ حسن سلوک یہ ہے کہ تو یہ جاننے کی کوشش میں لگا رہے کہ انہیں کون سی بات خوشی دیتی ہے، پھر اسی کام کو جلدی سے لا کر ڈالے۔ تو یہ جاننے کی کوشش کرے کہ انہیں کس بات سے دکھ پہنچتا ہے، پھر اس کوشش میں رہے کہ وہ تجھ سے ایسی کوئی چیز کبھی بھی نہ دیکھ پائیں۔ ان سے یہ حسن سلوک یہ ہے کہ تجھے ان کا احساس ہو تو ان کے لیے بات چیت کا وقت نکالتا ہو، انہیں کسی چیز کے کھانے پینے کی طلب ہو تو حاضر کر دیتا ہو، بلائے ایک چائے کا کپ ہی کیوں نہ ہو۔ حسن سلوک یہ بھی ہے کہ تو ان کے آرام اور راحت کا خیال رکھے، بلائے اس کے لیے اپنی راحت کو ہی کیوں نہ دور کرنا پڑے۔ اگر تیری دوستوں میں شب بیداری نے شاخ گزرتی ہے تو تیری جلدی سو جانا بھی ان کے ساتھ ایک حسن سلوک کی اعلیٰ مثال ہے۔ حسن سلوک یہ بھی ہے کہ ان کی خاطر اپنی دعوتیں، ضیافتیں چھوڑ کر اگر ان سے تیرا میل جول متاثر ہوتا ہے تو متاثر کر لے، یعنی اپنی دعوتیں چھوڑ دے۔ اپنے دوستوں سے ملنا چھوڑتے ہوئے تجھے اگر ماں باپ خوش ہوتے نظر آتے ہیں تو چھوڑ دے۔ ایک مناسب ریسٹورنٹ پر ان کے ساتھ کھانا، حج و عمرے میں ان کی راحت کے پیش نظر اچھے ہوٹل میں ان کے قیام کا بندوبست، حتیٰ کہ کہیں چھوٹی موٹی تفریح، پکنک جو تیرے والدین کے دل کو سرور دے، وہ اپنی اس عمر میں بھی خوشی کا احساس پائیں۔ حسن سلوک یہ بھی ہے کہ تیرے والدین تیرے مال سے مستفیض ہو رہے ہوں، بلا وہ خود کیوں نہ مالدار ہوں، تیرا یہ جانے بغیر کہ ان کے پاس اب کتنے پیسے ہیں، انہیں ضرورت ہے بھی یا نہیں، تو ان پر خرچ کرتا رہے۔ حسن سلوک یہ بھی ہے کہ تو ان کی حتی المقدار راحت تلاش کرتا رہے اور انہوں نے تیری ولادت سے اب تک جو کچھ خدمت کر دی ہے کافی سمجھے اور ان کے احسانات کے بدلے میں کچھ نہ کچھ کرتا رہے۔ حسن سلوک یہ بھی ہے کہ تو ان کے لبوں پر کسی طرح ہنسی لاتا رہے، بلا تو اپنی نظروں میں کیوں نہ مسرح ہی لگ رہا ہو۔ آخری بات، والدین سے حسن سلوک تیرے اور تیرے بھائیوں بہنوں کے درمیان باری بندی کا نام نہیں، یہ تو ایک دوڑ کا نام ہے جو جنت کے دروازوں کی طرف جا رہی ہے، پتہ نہیں کون پہلے پہنچ جائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ جنت کو بہت سے راستے جاتے ہیں، ان میں سے کئی راستے تیرے والدین سے ہو کر جاتے ہیں، اور تیری والدہ تو وہ ہے جس کے پیروں کے نیچے اللہ نے تیری جنت رکھ دی ہے، اور تیرا والد تو وہ ہے جسے اللہ نے جنت کا دروازہ قرار دیا ہے۔ اپنے والدین کی خدمت کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے، ہم سب کو والدین کی خدمت، ان کی عزت، ان کی راحت اور ہر ان کی اس چیز کا خیال رکھنے کی توفیق دے جس سے انہیں خوشی محسوس ہوتی ہے، اور ہر اس چیز سے ہمیں محفوظ رکھے جس سے انہیں رنج پہنچتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔